پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شوکت صاحب، یہ جو زاہد خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور شفیع جان صاحب کا بیان انہوں نے کوٹ کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اندر کچھ لوگ ریاست کے خلاف ہیں، یا اوورآل آپ ٹی ٹی پی جو کالعدم جماعت ہے اس کو آپ ملک کے خلاف سمجھتے ہیں، دہشت گرد جماعت سمجھتے ہیں؟ ہماری ریاست نے ٹی ٹی پی کو کالعدم تنظیم قرار دیا ہے۔ ہمارے لیے جو ہے نا یہ گڈ بیڈ والی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ سمپل سی بات ہے کہ جو بھی پاکستان کے خلاف ہے وہ ہمارا ملک دشمن بھی ہے اور دہشت گرد بھی ہے۔ اور جب فوج نہیں سر، لیکن اس پوائنٹ سے کیا مراد ہے کہ ہماری حکومت نے ٹی ٹی پی کو کالعدم قرار دیا ہے؟ سر نہیں، آپ کو یاد ہوگا نا، یہی ٹی ٹی پی تھی جس کو ہماری حکومت نے کالعدم قرار دیا تھا نا، مطلب پچھلی حکومتوں نے۔ ہماری حکومت سے مراد مطلب این پی کے دور میں کالعدم قرار دی گئی تھی نا، وہ تنظیمیں ختم کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، مکمل ختم کر دی گئی تھی۔ تو ہم تو دیکھیں، ہم تو یہ کہنا کہ جی یہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں یہ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی سے بات کریں۔ بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کس سے بات کریں، ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے کوئی 22 کے قریب بڑے آپریشن کر لیے، 14,000 چھوٹے آپریشن کر لیے، تو کیا یہ وفاقی حکومت اتنی رسپانسبلٹی نہیں لیتی ہے کہ اس پہ تھوڑا سا دیکھ کے اس کا جواب دے دیتی کہ جی یہ تجویز ہمیں قبول ہے، یہ تجویز ہمیں نہیں قبول ہے؟ اس پہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ ان کا جو وزیر داخلہ ہے وہ تو کرکٹ سے فارغ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اتنے اہم وزارت ان کو دی ہوئی ہے، اور یہاں پہ کے پی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر، لیکن یہ کہ وزیر داخلہ کو صرف کرکٹ کی پڑی ہے کہ جی آج میں نے یہ ٹیم بھیج دی، آج میں نے وہ ٹیم بھیج دی، تو اس سے تو معاملات نہیں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے زاہد خان صاحب، ہاں لیکن زاہد خان صاحب، یہ جو سی ایم خیبر پختونخوا بھی بات کر رہے ہیں کہ جو جرگہ ہوا تھا اس میں سب نے اتفاق کیا تھا، جو دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں ہیں وہ جو معاملہ ڈسکس ہوا تھا اس پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا تھا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی اس جرگے کا حصہ تھے، تو آپ اتفاق نہیں کرتے سر کہ وہاں پر جو فیصلہ ہوا تھا اسی فیصلے کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے میرے تقریر میں نے آپ کو بھیجا بھی اور آپ سن بھی لے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کے مخالف ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ آپ دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، ایک ہے آپ اس کے ساتھ مذاکرات کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کریں۔ تو میں نے کہا مذاکرات تو 3 حکومتوں نے کی ہے نا، پہلے کیئر ٹیکر نے کیا تھا، پھر اے پی اور پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے کی تھی، پھر اسی پی ٹی آئی نے کی تھا، تو ناکام ہو گئے۔ اور وہ لوگ تو جو چاہتے وہ تو کوئی بھی نہیں مان سکتے، نہ دے سکتے، کیونکہ وہ اپنے لیے تو آپ کا علاقہ مانگتے ہیں، اس پہ حکمرانی مانگتے ہیں۔ تو ہم نے تو کوئی کبھی اس نے یہی ہوا تھا کہ جی ہم جو بھی آپریشن یا کوئی ایک سٹیپ اٹھائے گا تو جرگے نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ جرگے میں اسپیکر نے آخر اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ یہ جرگہ برقرار رہے گا اور ہم مرکزی حکومت سے ہم رابطہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد مجھے بتا دیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیا اس کمیٹی کو یا وہ کمیٹی کہیں یہی ہے، اگر گئی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم شوکت صاحب جو کہہ رہے ہیں پھر ان کے ساتھ ہیں، ہم بات کریں گے مرکز سے۔ لیکن ان لوگوں نے تو کوئی سٹیپ ہی نہیں اٹھایا، کوئی نہ بات کی، نہ تو اس کی میٹنگ میں جاتے۔ چیف منسٹر میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی، چیف منسٹر صاحب پلیز آپ جائیں، آپ تو فیڈرل کے ساتھ بات کریں، اگر آپ کو کئی پرابلم آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، آپ نے اپنا حق بھی مانگے صوبے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ یہ بھی باتیں کریں، لیکن نہیں ہو سکا۔ جی شوکت صاحب، ایک آخری سوال ہوگا۔ تو ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ یہ جو مسائل ہے یہ اس کا حل ہو، اور آج بھی مذاکرات کے لیے 2 دفعہ وزیر اعظم نے کہا مذاکرات کریں، یہ سارے باتیں سامنے آ جائیں گے، ٹیبل پہ آ جائیں گے۔ سر میں مذاکرات کی طرف آتا ہوں، زاہد خان صاحب میں مذاکرات کی طرف آتا ہوں۔ شوکت صاحب جی آپ ریسپونڈ کرنا اگر چاہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا بیرسٹر سیف صاحب کوششیں کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے ہو رہے ہیں، کچھ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ پہلی بات یہ بیرسٹر صاحب کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ میرا رابطہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کافی دنوں سے۔ اور جو زاہد خان صاحب نے کہا کہ جی ہم اس قرارداد کے ساتھ ہیں لیکن اس کا کیا بنا، تو میں آپ کو بتاؤں ہوں جو جاری ہوا تھا اس کی کاپیاں بھیجی گئی ہیں وفاقی حکومت کو۔ بابر سلیم سواتی صاحب نے دوبارہ خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو بھی، وزیر داخلہ کو بھی، اسپیکر کو بھی، سینٹ چیئرمین کو بھی، کہ جی ہم نے ایک پی سی کی ہے اتنی بڑی امپورٹنٹ، اور آپ کی جماعت بھی اس میں بیٹھی ہے، اور وہ ساری جماعتیں جو ہیں مل کے ایک ہی چیز پہ متفق ہے کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائیں۔ تو ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن اس کا پھر بھی ایک ہفتہ گزر گیا، اس کا خط کا بھی جواب نہیں آیا۔ تو زاہد خان صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ اگر وہی اپنی جماعت سے، اپنی حکومت سے کہہ دے کہ جو اسمبلی سے آپ کو نوٹ آیا ہے، جو اعلامیہ آیا ہے، اس پہ غور کر لیں، یہ اچھی بات ہے، ہم سب کا صوبہ ہے،
हम सब चाहते हैं कि पहले बार सुना कि खत लिखा गया, पहले बार मैंने सुना, इससे पहले मैंने शौकत जी नहीं सुना है कि आपने खत भेजा है। सर वो कह रहे हैं 2 मरतबा खत लिखा है। जाहिद खान साहब आखिरी सवाल होगा सर कि एक मिनट, जाहिद खान साहब को मैं बता दूं कि वो पूरे मीडिया के ऊपर आया है जी। मैं आपको उसकी क्लिप भी भेज दूंगा कि स्पीकर ने दोबारा खत लिखा। वो तो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर को खत भी मिला है, वजीर दाखिला को भी मिला है, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सब उसमें मौजूद होंगे। अगर वफाकी हुकूमत बात भी करना चाहे तो वो सिर्फ पीटीआई से नहीं करेगी बल्कि तमाम स्टेक होल्डर से करेगी, तो ये अच्छी बात होगी। ठीक है जाहिद खान साहब, सर आखिर में मुख्तसरन ये बताइएगा कि अब पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात के हवाले से बात, जैसे आपने पीएम साहब का जिक्र भी किया, आप समझते हैं कि वो ऑफर अभी भी मौजूद है और मामलात आगे बढ़ सकते हैं? देखिए जी, अभी 2 दिन पहले आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे सूबे के जो हमारे लीडरशिप है हम सारे मौजूद थे, और उसने यही बात कही, उसने अपनी बात दोहराई कि मैं तो मुज़ाकरात के लिए उनको ऑफर दिए और मुज़ाकरात से हम समझते हैं कि मसाइल हल हो सकते हैं। हम आज भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात के ज़रिए जो मुल्क के मसाइल है वो भी हल हो सकते हैं, सियासी मसाइल भी हल हो सकते हैं, आइन की भी जो है या जो इलेक्शन है, ये सब मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब हम मिल बैठ के कोई रास्ता निकल सकता है, और रास्ता निकल जाएगा। ऐसे मुश्किल नहीं है। अगर इतने देखिए सारी पार्टीज बुला के वहां बिठाए थे तो हम उनमें हर अपने राय दिए थे, और हम समझते हैं कि वो हमारा सूबा है, उसमें जितना नुकसान होते हैं हम सबको होता है। तो ये स्टेप उठाए, ठीक है मुज़ाकरात के आगे आए, हम उनका साथ देंगे मुज़ाकरात। चले ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, आपका, जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो सीएम साहब सिंध के अंदर मौजूद हैं उस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम उस मामले पर गुफ्तगू करते हैं।